الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين وصحابه المتقين المخلصين الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا منه صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم المقام عزت مآب جناب سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی، دیگر نہایت ہی معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان و فضل ہے جس کی توفیق حاصل ہم سب آج 9 اور 10 محرم الحرام کی درمیانی شب محبت حسین علیہ السلام جمع ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں ڈوب کر آج کا ذکر سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. گفتگو کی ابتدا میں کچھ فضائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. اس کے بعد کچھ خاص واقعات کربلا کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. جان لیجئے کہ کوئی بھی فصل اچھے بیج کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. کوئی بھی اچھی فصل اچھے بیج کے بغیر پیدا ہوتی نہیں. اگر آپ اچھی فصل لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا بیج بھی لگانا ہوگا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ختم نبوت ہو گئی اور آپ کی اولاد میں سے کوئی جوان نہیں ہوا، اس سے پہلے انتقال کر گیا. اس سے پہلے بولیے، اس میں کئی حکمتیں تھیں. پہلی حکمت یہ تھی کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوتی اور جوان ہوتی تو جس طرح دیگر انبیاء ابراہیم علیہ السلام مصلی پہ ہیں تو ان کا بیٹا بھی نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی بولیے. اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد ہے یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں یوسف علیہ السلام، تو وہ بھی. تو بعض اوقات کئی پشتوں تک نبوت کا سلسلہ چلتا. تو آقا علیہ السلام کی اولاد ہوتی، جوان ہو جاتی تو شان کا تقاضا یہی تھا، عظمت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ بھی نبی ہوتے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت ابراہیم بن محمد آقا علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضور نے فرمایا لو عاش لکان
صدیقا نبیا، فرمایا اگر یہ ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور اللہ کا سچا نبی ہوتا، ضرور اللہ کا سچا نبی ہوتا، لو عاش لکان صدیقا نبیا۔ اب اگر آقا علیہ السلام کی اولاد جوان ہوتی اور انہیں نبوت بھی ملتی تو پھر آقا علیہ السلام خاتم النبیین نہ رہتے، وہ تاج جو آپ کے سر پہ سجا وہ کسی اور کے سر پہ سجتا، تو یہ وہ شان نصیب نہ ہوتی ختم نبوت والی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اولاد جوان ہوتی اور نبی نہ ہوتی تو یہ شان میں نقص تھا کہ دیگر انبیاء کی اولادیں جوان ہوں اور نبی بھی ہوں، اور آقا علیہ السلام کی اولاد جوان ہو اور نبی نہ، تو شان میں نقص تھا، اس لیے آپ کی اولاد میں سے کوئی جوان نہیں ہوا، پہلے انتقال کر گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ آپ کو تانا دیا گیا، عاص بن وائل اور دیگر کفار نے تانا دیا کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی نسل کٹ گئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب اللہ پاک نے حضور کی نسل بھی چلانی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے، اس کی پیٹھ میں رکھا ہے، نطفے کی صورت میں اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے، اور فرمایا اللہ نے میری اولاد کو علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا ہے۔ نہیں بات کو سمجھے؟ فرمایا میری اولاد کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا کہ وہ جو میری پشت سے تھی اللہ کی منشا نہیں تھی کہ وہ جوان ہوتی، وہ بولیے جوان ہوتی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے میری اولاد کو علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا، ان کے ذریعے سے چلایا۔ اب چونکہ حسن و حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جس جگہ بھی ان کا ذکر کیا تو یہی فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، پہلے فرماتے یہ میرے بیٹے، اس کے بعد فرماتے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو چونکہ ان سے حسن و حسین نے شہزادے بننا تھا، بیٹے بننا تھا تاجدار انبیاء کا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جوڑی بھی ایسی چنی، فصل اچھی اللہ نے تیار کرنے کی نا، ان کے لیے بہترین قسم کا بیج بھی چنا اور بہترین قسم کی زمین بھی چنی، زمین بھی بہترین اور بیج بھی بولیے بہتر۔ بیج کس کا تھا؟ بیج علی المرتضیٰ کا تھا علیہ السلام، اور فصل فاطمۃ الزہرا کی تھی علیہ السلام۔ اور یہ کیسی بہترین جوڑی ہے، یہ کیسی بولیے بہترین جوڑی ہے کہ جو دلہن ہے وہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی ہے، اور جو دلہا ہے وہ خدا کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے۔ کسی کو سمجھ آئی ہے؟ کسی کے اوپر سے گزر گئی ہے؟ کیسا اللہ نے ملاپ کرایا کہ جو دلہن ہے وہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی ہے، اور جو دلہا ہے وہ خدا کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا دلہا تھا اور نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی دلہن، ان دونوں کے ملاپ سے، بیج اور زمین ملاپ سے اللہ نے حسن و حسین جیسی فصل کو تیار کیا۔ اب چونکہ پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے، کس کو بولیے؟ زمین کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بیج بویا جاتا ہے، اس کے بعد بولیے۔ تو یہ زمین کیسی تھی اس کے بارے جاننا ضروری ہے تاکہ مجھے اور آپ کو شان حسنین پتہ چلے، شان حسن و حسین پتہ چلے۔ تو یہ زمین سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت مسبر بن مخرمہ روایت کرتے ہیں
آپ یہاں آئی گئے ہیں، 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب ہے، جتنی دیر میرا من چاہے آپ سے گفتگو کروں، بے ذوق بن کے نہیں بیٹھنا، بے ذوق ہونا ہے اٹھ کے گھر چلے جائیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، لیکن جتنی دیر ادھر بیٹھے ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، موبائل پہ نہیں دیکھنا، نیند پوری نہیں کرنی، سمجھ رہے ہیں؟ ذوق کے ساتھ بیٹھنا، ذوق جاتا رہے اٹھ کے چلے جائیں، گھر تشریف لے جائیں، لنگر کے وقت آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، لیکن ادھر کوئی بے ذوق آدمی نہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے؟ سنیں تو حضرت مسبر بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا 2 مرتبہ، امام مسلم نے بیان کیا، ابن ابی شیبہ نے، ابن ابی عاصم نے، طبرانی نے، بہت سارے محدثین نے بیان کیا۔ فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ علیہ السلام، بولیے حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، واہ واہ۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ میں بیان کیا، اور اس بات کو علامہ انور شاہ کاشمیری جو علماء دیوبند کے اکابر ہیں انہوں نے بھی بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ آپ لیٹے ہوئے ہیں آج اپنی قبر انور میں، جس جگہ آرام فرما ہے، اس جگہ جو مٹی ہے، جس مٹی پر حضور لیٹے ہوئے تشریف فرما ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ المالکی بیان فرماتے ہیں کہ وہ مٹی اللہ کے ہاں اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے؟ چلو سرکار کی ذات تو وراء الورا ہے، وہ مٹی عرش سے زیادہ افضل کیسے ہے؟ اس کی وجہ ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں وجہ اللہ کی تجلی کی ہے، اللہ کے نور کی تجلی کی ہے، جیسی تجلی سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوتی ہے ویسی تجلی عرش میں بھی نازل نہیں ہوتی، کیونکہ حضور افضل المخلوقات ہے، عرش مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، قلم مخلوق ہے، لوح مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہے، میرے آقا بھی مخلوق ہے، لیکن آپ اشرف المخلوقات ہیں، افضل المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات سے افضل، اشرف، امجد، اکرم، اعلیٰ، بہتر، تو تمام مخلوقات سے چونکہ افضل ہے تو جیسی تجلی عرش پہ پڑتی ہے ویسی تجلی تو حضور پہ نہیں پڑے گی نا، کیونکہ حضور عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی بولیے، تو اللہ کی تجلی عرش سے بھی بڑھ کر سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوتی ہے، تو جس زمین کو اللہ کی تجلی سے جتنا اعلیٰ تعلق ہوگا وہ اتنی ہی افضل ہوگی نا، اتنی ہی بولیے۔ تو اس لیے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ زمین جس پر آقا تشریف فرما ہیں وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، عرش سے بھی بولیے۔ یہ بیٹے شور آتا ہے، کدھر یہ ساؤنڈ والا؟ آواز صاف نہیں ہے، ٹھیک کرو، تو توجہ فرمائیں، اب توجہ ہے آپ کی، بولیے بولیے۔ تو وہ مٹی تو جو آقا کے ساتھ ہر وقت جڑی ہوئی ہے، لمس کیے ہوئے چھو رہی ہے آپ کے جسم اقدس کو، وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، اور آقا فرما رہے فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، آئے ہائے فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، تو مٹی افضل زیادہ ہے یا جسم مصطفیٰ افضل زیادہ ہے؟ ابھی تک شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی شان فاطمہ سمجھ آئی۔ جس مٹی کے ساتھ جس میں مصطفیٰ لگے وہ عرش سے بھی افضل ہو جائے، وہ عرش سے بھی، تو جو خود جسم مصطفیٰ کا حصہ ہو آپ اسے ترازو میں رکھتے ہیں، کچھ تو حیا کریں۔ جو باتیں صحابہ کرام کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھی،
آپ نے صحابہ کی طرف منسوب کر کے اہل بیت کی گستاخی کرنا شروع کر دی ہے. ڈھال صحابہ کو بنا رہے ہیں. ڈھال کس کو بنا رہے ہیں؟ نام صحابہ کرام کا استعمال کیا جا رہا اور پیچھے گستاخی سیدہ فاطمہ الزہرا کی جا رہی ہے. جو باتیں صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی تم نے ان کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ گولی تو انہوں نے چلائی ہے. کچھ تو اللہ کا خوف کرو, کچھ تو شرم نبی رکھو. بولیے تو آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, فاطمہ میرے جسم کا. بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی بولیے. یہی امام مالک کا عقیدہ تھا, یہی امام مالک بن انس کا عقیدہ تھا. تو یہ ہے سیدہ فاطمہ, یہ ہیں بولیے سیدہ. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سے بھی بڑی بات سنانے لگا. توجہ ہے آپ کی؟ چلیں مجھے نظر آئے گا توجہ ہے یا نہیں. حضرت مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں اور حدیث کو بیان کیا امام حاکم نے, طبرانی نے, ابن ابی عاصم نے, دولابی نے, قزوینی نے, بہت سارے محدثین نے بیان کیا. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ, حضور نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. فرمایا اے فاطمہ بے شک جب تو راضی ہوتی ہے تو تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے, اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ تاجدار کائنات کے الفاظ ہیں. یہ عقیدت پر مبنی لکھا ہوا کوئی قصیدہ نہیں ہے, کوئی منقبت نہیں ہے. یہ خود براہ راست تاجدار کائنات کے الفاظ ہیں. فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک, فاطمہ جب تو کسی سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اور جب تو کسی سے راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں 10-10 روپیے کیوں نہیں تو سٹن دندہ سید. یہ وجہ ہے ہم تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری اور غلامی کرنے آئے. بس سیدہ راضی ہو گئی تو اللہ راضی ہو گیا. جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے آپ کے 10-10 روپے کی کیا حاجت ہے. آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ بولیے. تو یہ ہے سیدہ فاطمہ جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا, جن کے راضی ہو جانے سے بولیے اللہ راضی ہو جاتا. واہ واہ واہ. اب تو آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے نا کہ پوری دنیا کو ناراض کرو لیکن سیدہ فاطمہ کو ناراض نہ کرو. یہ اپنا پختہ عقیدہ بنا لیں. یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا, یہی عقیدہ بولیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ جب باغ فدق کے مسئلے پر سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ان کو منانے کی حاجت نہیں ہے, میں کیوں مناؤں, میں خلیفہ ہوں نا. امام بیہقی کو پڑھیں, علامہ ابن کثیر کو پڑھیں, درجنوں روایتیں کہ خود چل کر حضرت جناب صدیق اکبر سیدہ فاطمہ کے دروازے پر گئے اور اجازت چاہی کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا فاطمہ ابو بکر آئے ہیں, اندر آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جیسے آپ راضی ہو, آپ اجازت دیں تو اندر آنے دیں. سیدہ نے بتا دیا گو میں نبی کی بیٹی ہوں لیکن اس وقت علی کی بیوی ہوں. تو یہ بیوی کا حق بنتا ہے کہ جس کو شوہر چاہے گھر میں آئے اور جس کو شوہر نہ چاہے وہ گھر آ سکتا. ادب سمجھا دیا بیوی ہونے کا. فرمایا علی اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ اندر آ جائیں. تو آپ نے اندر بلایا. علامہ ابن کثیر اور امام بیہقی سمیت محدثین نے بیان کیا کہ حضرت جناب صدیق اکبر نے وہاں خطبہ دیا اور کہا کہ بی بی جان ہم لوگ کفر میں تھے, دلالت میں تھے, گمراہی میں تھے, پھر اللہ نے ہمارے درمیان اسلام کو بھیجا, اپنے پیغمبر کو, رسول کو ہادی اور مرشد بنا کر بھیجا. ہم نے اس رسول کے ہاتھ پر بیعت کی, ہم نے مکہ والوں کی اذیتیں سہی,
تکلیفیں برداشت کی، ہم نے مخاصمتیں، مخالفتیں، تکلیفیں اٹھائیں، ہر طرف سے مخالفت برداشت کی، ہم نے ہجرتیں کی، اپنا مال چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو ان سے جدائی برداشت کی، ہم نے ہر طرح کی تکلیف اٹھائی، ہم ایمان لائے، ہم نے مصیبتیں برداشت کی، ہم نے ہجرتیں کاٹی، اپنے آبائی وطن کو چھوڑا۔ یہ جو سارا کچھ ہم نے کیا، یہ صرف اس لیے کیا کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، یا اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے تھے، یا اے اہل بیت تمہیں راضی کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام تو اہل بیت کو راضی کرنا چاہے، اور آپ نے صحابہ اور اہل بیت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ تو حیا کرو، اہل سنت کے نام پر ناسبیت پھیلا رہے ہو، اہل سنت کے نام پر اہل بیت کی دشمنی پھیلا رہے ہو، اہل سنت کے نام پر بغض اہل بیت کا زہر پلا رہے ہو۔ یہ کون سی سنیت کا پرچار کر رہے ہو؟ یہ خارجیت ہے، ناسبیت ہے۔ یہ قطعاً کبھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں رہا، کبھی اہل سنت کا یہ عقیدہ۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فَجَعَلَ يَتَرَدَّاهَا، پھر حضرت ابوبکر صدیق منانے لگ گئے حضرت فاطمہ الزہرا کو، اور اس وقت تک اپنی نشست سے نہ اٹھے جب تک سیدہ ان سے راضی نہ ہو گئی۔ جو باتیں صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، تم نے ان کی طرف منسوب کر کے اہل بیت کی گستاخی شروع کر دی، تاکہ تمہیں لوگ سمجھے کہ تم صحابہ کے وفادار ہو۔ یہ ناسبی ہیں۔ کون ہیں؟ بولیے، بولے اونچا بولے، کون ہیں؟ جو ذکر علی کرے اس پہ تو یہی ناسبیوں کے کام ہے۔ صحابہ کرام کا نام استعمال کرتے ہیں اور گستاخی اہل بیت کی کرتے ہیں۔ گستاخی بولیے، یہ ناسبی ہیں، اہل سنت میں چھپے ہوئے دشمنان اہل بیت ہیں، ان کو پہچانیں۔ کوئی دنیا کا آدمی نہیں کہتا کہ میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں، اسے پتہ ہے عوام نے ویسے ہی مار دینا ہے۔ کون کرنے دے گا اس کے بعد اسے تقریر؟ کون کرنے دے گا جلسہ؟ یہ کربلا نہیں ہے جس میں اہل بیت مظلوم تھے۔ آج حسین کی خاطر کروڑوں لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کا کوئی آدمی کہے تو صحیح کہ میں حسین کا دشمن ہوں، پھر وہ دیکھے کہ اس کے مقابلے میں کروڑوں حسینی کھڑے ہو جائیں گے۔ تم نے ہر دور کربلا کا دور سمجھا ہے، اور پھر اگر کوئی بھی ہمارا ساتھ نہ دے، ہم سیدوں کا کوئی بھی ساتھ نہ دے، تم ان گستاخ علماء کے پیچھے چلو، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہ دے، تو ہم تم سے یہ کہیں گے کہ اس وقت تو ایک سید تھا، اس وقت تو ایک سید تھا، تو تم سے سنبھالا نہیں گیا، آج خود ہی سید لاکھوں ہے۔ کوئی میدان میں نہ آئے تو ہم بزدل قوم نہیں ہیں، ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے دودھ کا اثر پہنچا ہے، ہمیں مصطفیٰ کے خون کا اثر پہنچا ہے۔ ہم بزدل قوم نہیں ہیں، ہم جھکنے والی قوم نہیں ہیں، ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم حق کی خاطر ڈٹنے والی قوم ہے۔ میری بات کو سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ تب آپ سے ایک سید سنبھالا نہیں گیا، آج تو لاکھوں ہیں۔ کوئی بھی ہمارا ساتھ نہ دے تب بھی ہمیں پرواہ نہیں، تب بھی ہمیں پرواہ، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ آج اگر ان گستاخ علماء کے پیچھے چلنے والے کچھ ٹولے ہیں تو سادات کے پیچھے بھی چلنے والے ہزاروں جماعتیں ہیں۔ دل دھڑکتے ہیں مسلمانوں کے سادات کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا نے سمجھ رکھا کہ جو تماشا کھڑا کر دیں، قوم تو مر چکی، ان کی غیرت مر چکی نا۔ جس طرح یہ اپنی بہن اور اپنی بیٹوں کے اوپر حرف نہیں آنے دیتے، غیرت مند قوم ہے، اس طرح نبی کی اولاد کے خلاف بھی بات نہیں کرنے دیتے۔ ایسے غیرت مند لوگ ہیں، سب لوگ ہی بے غیرت نہیں ہوئے کہ تقریر سید کی سنی اور باہر جا کے مولوی صاحب سے تبصرہ سنا سید کے خلاف۔
ہر بندہ اس طرح کا بے غیرت نہیں ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ غیرت مند لوگ اس امت میں موجود ہیں. غیرت مند لوگ بولیے اس امت میں موجود ہیں. سمجھے ہیں بات؟ بولیے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فاطمۃ الزہرا ہے سلام اللہ. تو صحابہ کرام تو ہمیشہ اہل بیت کو راضی رکھتے تھے. اہل بیت کو بولیے یہاں آمنے سامنے کھڑا کر کے مقابلہ کروا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہدایت فرمائے. اب سنیں حدیث. حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ. میں حوالہ جات چھوڑ رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، آپ کو چاہیے ہو میری طرف رجوع کر لیں انشاءاللہ، میں عرض کر دوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا انما فاطمۃ شجنۃ منی. فرمایا بے شک فاطمہ میری ٹہنی ہے. فاطمہ میری شجنا. شجنا عربی میں علماء فرماتے ہیں وہ ٹہنیاں جو آپس میں اس طرح گھل مل گئی ہوتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھیں پرانے درخت، ان کی ٹہنیاں اس طرح آپس میں گھسی ہوتی ہیں کہ ان کو کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن جدا کیا جا سکتا. وہ کٹ جاتی ہیں لیکن جدا نہیں ہوتی. تو فرمایا فاطمہ میرے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہے کہ میں اور فاطمہ جدا ہو ہی نہیں سکتے. جدا ہو ہی، ایسا نہیں کہ کوئی شخص کہ میں عاشق رسول ہوں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد کا دشمن ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہو سکتا یہ اہل سنت میں چھپے ہوئے ناصبی ہیں. کون ہیں؟ نام عشق رسول کا استعمال کرتے ہیں، نام صحابہ کرام کا استعمال کرتے ہیں، زہر بغض اہل بیت کا پلا رہے ہیں. ان کو پہچانیں، اپنی نسلوں کو بچائیں. سمجھے ہیں بات؟ بولیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حدیث کو بیان کیا امام نسائی نے، ابن حبان، حاکم، بخاری، ابن ابی عاصم، طبرانی، دولابی، بہت سارے محدثین رحمہم اللہ. حضرت ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها قد اقبلت رحب بها، کہ جب بھی سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے آتی، اب یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد ملنے آتی تھی، ساتھ ہی گھر تھا، یہ حضور کا گھر، یہ سیدہ فاطمہ کا گھر. جب بھی ملنے آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثم قام الیہا، حضور ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. فقبلہا، اور ان کا ہاتھ لے کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ چومتے. ہائے ہائے، جس نبی کے پیر اللہ کا عرش چومتا ہو وہ نبی فاطمہ کے ہاتھ چومتا ہے. صبح یہ عظیم شفقت تھی. عظیم بولیے، انتہا درجے کی شفقت میرے آقا، انتہا درجے کی شفقت. ثم اخذ بیدہا فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، تو حضور ان کا ہاتھ پکڑتے اور جس جگہ خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سیدہ کو بٹھاتے. وَكَانَتْ إِذَا رَأَتِ النَّبِيَّ رَحَّبَتْ بِهِ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ. اور آقا جب ملنے کے لیے جاتے حضرت سیدہ فاطمہ سے تو سیدہ فاطمہ بھی اپنے بابا جان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی اور حضور کا ہاتھ لے کے حضور کا ہاتھ چومتی. حضور کا ہاتھ، اور جس جگہ خود بیٹھی ہوتی اس جگہ آقا علیہ السلام کو بٹھاتی. یہ ہے پروٹوکول سیدہ فاطمہ. کسی اور کا پروٹوکول ہو سکتا ہے ایسا؟ بولیے کہ کوئی آئے حضور کھڑے ہو جائیں، حضور کھڑے ہو جائیں. اور کبھی کسی نے توقع بھی نہیں کی کہ ہم جائیں تو سرکار کھڑے ہو جائیں. کوئی توقع کیسے کر سکتا تھا؟ ہر کوئی تو کہتا تھا حضور قدموں میں بھی جگہ دے دے تو اس کو فخر سمجھتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کی تو یہ تمنا ہوتی تھی. حضرت فاروق اعظم جیسے عظیم صحابی آ رہے ہیں، آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ اپنی جگہ. جوتے تھے جہاں حضرت فاروق اعظم پہنچے، فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت فاروق اعظم ادھر ہی بیٹھ گئے. یہ بھی نہیں کہا تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھ گئے. یہ ادب ہے آقا کی بارگاہ، ادب ہے آقا کی بارگاہ. سمجھے؟ اللہ اکبر. تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا جن کو حسنین کی ماں بنایا ہے اللہ نے، جن کو حسنین کی بولیے ماں بنا. صبح اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں. میں صرف احادیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں.
کوئی ٹولے مائی ٹپے نہیں سنا رہا. ہو سکتا ہے آپ کو مزہ چسکا نہ آ رہا ہو، لیکن حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہو. توجہ سے سنیں، اپنا ذوق بدلیں، ذوق بدلیں. دین تو قرآن و سنت ہے نا، تو میں سنت سے دین پیش کر رہا ہوں، سنت سے دین پیش. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سافر کان آخر الناس عہدا بہ فاطمہ. فرماتے جب بھی آقا سفر پہ نکلتے تو سب سے آخر میں جسے ملتے وہ حضرت فاطمہ ہوتے. کیسی کمال کی محبت نہیں، آپ اندازہ نہیں کر رہے. سبحان. وَإِذَا قَادِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا فَاطِمَةً. اور جب سفر سے لوٹتے، جب سفر سے بولیے یہ حدیث یوں نہیں سننے والی شاہ پوریو، یہ بڑی ذوق سے سننے والی. یہ میں آپ سے کھری اور سچی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ یہ میرا گھر ہے شاہ پور، آپ میرے ہیں اور ہم آپ کے ہیں، اور آپ کے ایمان کی جتنی فکر ہمیں ہو سکتی کسی باہر والے کو نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جتنی ہمیں آپ کے عقیدے اور ایمان کی فکر ہو سکتی کسی اور کو نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر ہم سے بھی لی ہوئی چیز کو آپ ٹیسٹ کروائیں گے کسی اور لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں گے تو انہوں نے تو کہنا ہے آپ کو کینسر ہو گیا عقیدے کا، آپ شیعہ ہو گئے، یہی کہنا ہے نا انہوں نے. ناسبی کہاں برداشت کرتے ہیں؟ یہ اہل سنت میں چھپے ہوئے ناسبی، اہل بیت کے دشمن، وہ تو آپ کو یہی کہیں گے. میں جانتا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پر جو ہمارے اوپر شیعہ ہونے کا فتویٰ دھرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کے فتنوں کو اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینکتے ہیں، کوئی حیثیت بھی نہیں دیتے ایسے لوگوں کے فتنوں. ہم حضور سیدنا غوث الاعظم کی اولاد ہیں. سنیت کیا ہے، عقیدہ اہل بیت کیا ہے، عقیدہ صحابہ کیا ہے، یہ ہم ان سے بہتر جانتے ہیں. میری بات کو سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ اور میں نے رات کو بھی مسجد میں کہا تھا کہ ہمارے متعلق یہ بات کرتے ہوئے یاد رکھ لے، یہ ناسبی اہل بیت کے دشمن کبھی نہیں جھجکیں گے. انہوں نے اپنی دشمنی کا اظہار کرنا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتے. بہتان بازی کریں گے کہ شیعہ ہو گیا، تاکہ جھک جائیں، ڈر جائیں، شرما جائیں، منہ چھپائیں. بھئی کیوں منہ چھپائیں؟ میں جانتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، کیا میں کہا کرتا ہوں کہ جس بندے پر شیعہ ہونے کی تہمت نہیں لگتی وہ اہل بیت کا ابھی تک محب بنا ہی نہیں ہے. زندہ زندہ مردہ. میں تحقیق کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، ذوق سے نہیں کہہ رہا، تحقیق کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. جب تک کسی شخص پر یہ اہل بیت کے دشمن علماء، اہل حق بھی موجود ہیں، اہل بیت کی خدمت گزار بھی موجود ہیں، آپ بھی ان کی خدمت کیا کریں، لیکن یہ بھی موجود ہیں. جب تک اہل بیت کے دشمن علماء کسی بندے پر شیعہ ہونے کا فتویٰ نہ دھرے وہ اس وقت علی کا مرید ہی نہیں بنتا. اس لیے کہ یہ فتوے کب دھریں گے؟ جب وہ جہاں بیٹھے گا ذکر علی کرے گا، جہاں نعرہ مارے گا علی کا نعرہ مارے گا، بات کہیں کی بھی چلے وہ بات علی کے گھر پہ لے جائے گا. جب ایسے لوگ دیکھیں گے یہ بات ہی علی کی کرتا ہے، بات ہی ان کے گھرانے کی کرتا ہے، بات ہی ذکر علی کی کرتا ہے، نعرہ ہی علی کا مارتا ہے، جس جگہ کوئی بھی بات چھڑے یہ ہر طرح سے لے جا کر انہی کے گھر پہ بات لے جاتا ہے، تو یہی بات تو برداشت نہیں ہوگی نا اہل بیت کے دشمن سے. وہ کہے گا یہ شیعہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے. تو ڈرتے نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہماری تو بڑی پرانی تربیت کی گئی ہے. کیا پرانی تربیت کی گئی ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
فرمایا لو کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافد، اگر تم کہتے ہو آل محمد کا عشق یہ شیعہ ہونا ہے تو پھر دونوں جہان گواہ ہو جائیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، اعلان کرتا ہوں مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے۔ تم سے ڈریں گے ہم، تم سے ڈریں گے ہم؟ اپنے باپ کے نام پر چندے تو مانگو، جوتوں کے ہار نہ لوگوں نے تمہیں پہنائے پھر کے، تمہاری یہ اوقات ہے۔ رسول اللہ کے نام پر کھربوں روپے کے چندے کٹھے کر کے مدرسے بنائے، تنظیمیں بنائیں، جائیدادیں بنائیں، گاڑیاں بنگلے سب کچھ بنائے۔ آج تمہیں رسول اللہ کی اولاد سے نفرت ہو گئی ہے؟ کو حیا کرو، کو غیرت پیدا کرو اپنے اندر۔ تمہیں دنیا جانتی نہ تھی، کوئی سلام کرنے کو تمہیں راضی نہ تھا، اب بھی کہہ دو میں بیزار ہوں، اپنے باپ کے نام پر چندے مانگو، پھر دیکھتے ہیں تمہیں کون دیتا۔ لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکتے ہو، سرکار کے نام پر چندے مانگتے ہو، اور ان کی آل اولاد کا بغض اور نفرت پھیلاتے ہو۔ لوگوں کو بٹھا بٹھا کے کہتے لوگ چلے جان گے نا پھر تنو دساں گے حقیقت کی ہے، لوگ چلے جان گے، اب بٹھا بٹھا کے کہتے ہیں، بٹھا بٹھا کے سمجھاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آخرت بھی تو ہے نا، سرکار کا سامنا بھی تو وہاں ہے یا نا؟ کیوں جی قبلہ، سرکار کا سامنا بھی تو ہے نا، جس نے حضور کے گھر کی خدمت کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، جس نے دشمنی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور پھر یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ نے یزید کی نسل ہی مٹا دی، یزید کی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میں نسل یزید سے، یزید ہی نسل ہی اللہ نے ختم کر دی۔ تو یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا جن کی بات سنانے لگا تھا، یہ ایسے حدیث سننے والی نہیں، شاید یہ آپ پہلی دفعہ سننے لگے۔ جو سنانے لگا توجہ ہے آپ کی؟ ہائے 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 ہائے، شاید اس سے بڑی حدیث میں نے کبھی آپ کو نہ سنائی جو اب سنانے والا۔ حدیث کو بیان کیا امام حاکم نے مستدرک میں، ابن حبان نے الصحیح میں، حیثمی نے، ابن عساکر نے، اور بہت سارے محدثین نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب بھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمۃ الزہرا سے ملتے، یہ عجیب محبت تھی۔ اور جب بھی سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملتے۔ فقال لها رسول اللہ فداکی ابی و امی یا فاطمہ، اور جب بھی سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے آتی تو آقا کھڑے ہو کر کہتے اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ ہر صحابی کہتا تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور آقا فاطمہ سے کہتے تھے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اگر یہ نہ سمجھایا جائے تو خارجیت تمہارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، تمہیں خارجی بنایا جا رہا ہے، تمہیں ناسبی بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے ہم آپ کو خالی سنی بنا رہے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ جو آقا نے عطا فرمایا۔ حضور فرماتے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ابھی بھی عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو پھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہی تو یہ حسنین کی ماں ہے، یہ حسنین کی بولی ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہے لیکن میں نے چونکہ کور کرنا ہے موضوع، تو کل بھی محفل ہے انشاءاللہ، کل بھی دیکھیں گے، آئندہ جو ہفتہ ہے تب بھی محفل ہے، کچھ نہ کچھ کور کریں گے موضوع کو انشاءاللہ۔ اب آئیے، تو یہ زمین تھی جس جگہ حسنین کی فصل نے اگنا تھا۔ اب جو جس کا بیج ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ، ان کا بھی تعارف ہو جائے
کہ وہ کون ہے اور ان کی ہستی کیا ہے۔ حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے صحیح اور ترمذی نے بیان کیا سنن میں کتاب المناقب میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے عظیم صحابی رسول ہے، وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے اس دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان کو بنو امیہ کے حاکم نے ہر طرح سے لالچ دے کے کہا، یہ صحیح مسلم کی روایت پیش کرو، ما منعک ان تسب ابا تراب، سعد ہر کوئی ہمارے کہنے پر علی کو گالیاں دیتا ہے، تو علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ حضرت سعد ان کو خریدا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، تو ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ ممبر پہ چڑھو، حج کا موقع ہے، لاکھوں لوگ آئے ہیں، ممبر پہ چڑھ کے علی کو جب تم جیسا آدمی گالیاں دے گا تو ان لوگوں کے دلوں سے علی کی محبت نکل جائے گی۔ لوگ کہیں گے ایسا معتبر ترین آدمی جس کی برائیاں بیان کر رہا ہے تو وہ واقعی برائی کے لائق ہوگا۔ حضرت سعد نے کہا ٹھیک ہے، میں حج کا خطبہ دیتا ہوں، ممبر پہ چڑھ رہا ہوں۔ آپ ممبر پہ چڑھے، آئے عشق دیکھیے گا حضرت سعد کا، ممبر پہ چڑھے، وہ فرمانے لگے لوگوں، حاکم وقت نے مجھ سے تقاضا کیا کہ میں علی کو گالی دوں، اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے مولا علی کے متعلق یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو شاید میں بھٹک جاتا، لیکن جب میں نے سرکار کو خود سنا ہے کہ حضور علی سے کیسی محبت کرتے ہیں علیہ السلام، تو میں کیسے بھٹک سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ نے کیا سنا؟ کہا جب آقا علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جانے لگے، رومیوں سے پہلی جنگ ہوئی، تبوک پہ جانے لگے تو آقا علیہ السلام نے فقال له علی، تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا مدینہ میں، جس طرح ہمارا صدر جائے تو نائب اپنا بنا کے جاتا ہے نا، حضور جب مدینے سے نکلنے لگے تو مولا علی کو اپنا نائب بنایا مدینہ پر۔ جب نائب بنایا تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء والصبیان، آقا آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے، مجھے بولیے، بھئی بولیں گے تو آپ کو یاد ہوگا، مجھے عورتوں اور اب سوال واقعی بنتا تھا کہ علی جیسے بہادر اور حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا نائب بنا کے جا رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سعد نے فرمایا یہ سنا میں نے کہ آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہو جو حضرت موسیٰ کے ہاں حضرت ہارون کا تھا، جو حضرت موسیٰ کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ فرق یہ ہے کہ ہارون بھی نبی تھے اور میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد نبوت، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ کے ہاں حضرت ہارون کا مقام تھا، اسی طرح میری نظر میں تیرا مقام، میری نظر میں بولیے واہ واہ تیرا مقام۔ تو حضرت سعد نے فرمایا پہلی بات یہ سنی، پہلی بات۔ دوسری وَسَمِعْتُ يَقُولُ يَوْمَ خیبر، اور جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا اور 40 دن جنگ لڑی گئی لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا، خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا 40 دن گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہوا، کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا تو میدان جنگ سے بھاگ کے نہیں آئے گا۔ وہ شخص کون ہوگا؟ وہ شخص وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وہ محب بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ فرمایا کل میں جھنڈا اسے عطا فرماؤں گا اور اس کے ہاتھ پر اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔
جب ساری رات گزری صحابہ کرام فرماتے نیند نہ آئی کہ دیکھو محبت تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن حضور جس کے بارے کہیں وہ ہم سے کرتا ہے اور ہم اس سے کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی معاملہ ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک کی نظر حضور کے لبان اقدس پہ تھی، لبوں پہ تھی کہ دیکھو کس کا نام آتا ہے۔ حضور کے لب ہلے، فرمایا ادعو لی علی جن، فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، شعب چشم ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، انہیں نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں سکتے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی اور آ جائے، کہا نہیں علی کا کام ہے وہی کرے گا، بلا کے لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا آنکھوں میں اور دعا فرمائی، فرمایا علی جاؤ، اپنا امامہ شریف پہنایا، اپنی تلوار دی، فرمایا جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ گئے، مرحب سے آمنا سامنا ہوا، اس نے کہا تم نوجوان لڑکے ہو، جاؤ چلے جاؤ تمہاری جان بخشی۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ یہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شعر پڑھے۔ پھر آپ کی جب باری آئی آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں، حیدر اس شیر کو کہتے ہیں کہ جب پنجہ ڈالتا ہے اپنے شکار پر اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک پچھاڑ نہ دے۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تم دیکھو گے کہ حیدر کیا کرتا ہے، وار کرو۔ اس نے کہا بچے تم کرو، فرمایا نہیں ہمارا طریقہ نہیں، ہم کسی پر وار کریں تو ان کی مائیں بہنیں بین کرتی ہیں کہ ہمارے بہادر کو موقع نہیں ملا، موقع ملتا تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا۔ فرمایا پورے چا کر، اس کے بعد علی کی ضرب آئے گی، علی کی پس حضرت علی المرتضیٰ گئے، اس کی ضربیں آپ روکتے رہے، پھر ایک ہی ضرب لگانی تھی کہ اس کے خول کو چیرتے ہوئے اس کے جسم کے دو حصے کر دیں۔ نعرہ حیدری۔ اور پھر حضرت سعد فرماتے یہ بھی میں نے سنا، اگر نہ سنا ہوتا تو شاید میں بھی علی کو گالیاں دیتا۔ تیسرا فرماتے وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، جب یہ آیت نازل ہوئی عیسائی آئے، انہوں نے کہا ہمارا دین سچا ہے، حضور نے فرمایا ہمارا سچا ہے، بیس و مباحثہ ہوتا رہا، حضور نے فرمایا پیغمبر کا کام نہیں ہے بیس و مباحثہ کر، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو گروہ جن میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر تصور کرے، دوسرے کو باطل سمجھے، دونوں ایک میدان میں جمع ہو کر ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اسے ابھی غرق کر دے، اور وہ واقعی غرق ہو جاتا تھا اور غرق ہو جاتا ہے۔ مباہلے کا حکم اور اجازت ابھی تک ہے، قیامت تک اس کی اجازت اگر موقع بن جائے تو۔ اب عیسائیوں نے کہا ہم سچے ہیں، حضور نے فرمایا ہمارا دین سچا۔ اس پر آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ میرے محبوب ان سے کہیے ندعو ابناءنا وابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں تم اپنی جانیں لاؤ، آؤ پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ باقی رہے گا اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے گی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب جب حکم آیا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو حضور نے اپنے بیٹوں میں امام حسن و حسین کو شمار فرمایا۔ قیامت تک قرآن کی نص سے بتا دیا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ یہ آج سیدوں کی ضد نے مت مار دی ہے، کیا کہتے ہیں اسی بھی آل رسول۔ ایک جگہ نقیب نے ہمارے لیے کہا بھی آل رسول، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے برداشت نہ ہوا، اس سے کہنے لگا جدو مینو بلائیں میرے بارے میں کہیں آل رسول۔ اس نے کہا جناب آپ سید ہیں؟ کہا نہیں سید نہیں میں بھی آل رسول۔ ٹھیک، حضور نے فرمایا کلو تقی نال، جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ بھی میری آل ہے۔ اور نالائکو حضور کا فرمانا شفقت کے لیے ہے۔ استاد جس طرح کہتا ہے جو اچھے پڑھیں گے وہ میرے بیٹے ہیں،
وہ میرے بیٹے ہیں جو اچھے پڑھیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صبح جا کے بچہ اپنی ولدیت ہی چینج کروا لے، یہ مطلب ہے اس کا؟ استاد کے گھر جا کے اس کی پراپرٹی کے اوپر دعویٰ دائر کر دے، اسی میں بھی پتر آئی تھوڑے حصہ دیو مینوں۔ او بھائی اس نے شفقت سے کہا اس کو سعادت سمجھے، بس اس کو سعادت سمجھے۔ اب مقابلہ بازی شروع کر دے استاد کی اولاد کے ساتھ، یہ تو حماقت ہے نری جی۔ امام موسیٰ کاظم سے بھی کہا تھا نا ہارون رشید نے، ہارون رشید ویسے تو ٹھیک تھا، سیدوں کا بڑا دشمن تھا، بڑا بے ایمان آدمی تھا، سادات کا انتہائی دشمن تھا۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 19 سال جیل میں بند رکھا امام موسیٰ کاظم کو، بغیر کسی جرم کے 19 سال۔ بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے۔ اس ایسی زیادتیاں کیا انہوں نے۔ ہارون رشید نے کہا میں بھی آل رسول ہوں، امام موسیٰ کاظم سے کہا۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے، تیری بیٹی کا تجھ سے رشتہ مانگے، دو گے؟ اس نے کہا اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہوگی، میری بیٹی حضور کی زوجیت میں چلی جائے، اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نالائق، تجھ سے تو حضور بیٹی کا رشتہ مانگیں گے، مجھ سے نہیں مانگیں گے، کیونکہ حضور کی شریعت میں، سرکار کی شریعت میں جو امتی ہیں ان کی بیٹیاں تو حضور کے لیے حلال ہیں، لیکن سرکار کی جو اپنی اولاد ہے وہ بیٹیاں حضور کے لیے حلال نہیں۔ اس پر ہارون رشید کا منہ بند ہو گیا، اس کا منہ بولیے کیوں جی؟ دلیل کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ آئی بات سمجھ ہے؟ تو بے شک سرکار نے فرمایا جو میری امت میں سے نیک ہے وہ میری اولاد ہے، تو یہ تو شفقتاً فرمایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سادات کے ساتھ مقابلے بازی پہ اترے، لا حول ولا، یہ تو نمک حرامی ہے، یہ کیا ہے؟ نمک حرامی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو سنیں آقا نے فرمایا جب آیت اتری کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو حضور نے فرمایا حسن و حسین میرے بیٹے، حسن و حسین میرے، ان کو شمار کیا۔ اور جب قرآن نے کہا ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تو آقا علیہ السلام نے عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کو شامل فرمایا۔ اور جب فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم بھی اپنی جانوں کو لاؤ، تو اپنی جان میں حضور نے مولا علی المرتضیٰ کو شامل فرمایا۔ تو قرآن کی نص نے بتا دیا کہ علی المرتضیٰ جان مصطفیٰ ہے، علی المرتضیٰ جان مصطفیٰ۔ اب حضور نے ان کو لیا اور عیسائیوں کے سامنے پہنچ گئے، آؤ بھی مباہلہ کرو۔ حضور نے فرمایا میں ان کے خلاف دعا کروں گا، میں بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرتا حضور کے لیے، حضور کی ہر دعا ہی ٹھیک ہے، بد بری کون سی، حضور کی دعا کون سی بری ہو سکتی، چاہے کسی کے حق میں کریں چاہے کسی کے خلاف کریں۔ تو فرمایا میں ان کے خلاف دعا کروں گا، تم آمین کہنا، تم آمین کہنا، علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام، تم آمین کہنا۔ اب عیسائیوں کا جو پادری تھا بہت بوڑھا آگے جو تھا، اس نے اپنی آنکھوں کو یوں اٹھایا یوں دیکھا، اس نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بھی کو پہنچا ہوا آدمی تھا نا، اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف جا رہا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر پیغمبر نے تمہارے خلاف دعا کر دی اور ان چاروں نے آمین کہہ دی تو قیامت تک اس زمین پر کوئی عیسائی پیدا نہ ہوگا، سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ اور اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ سارے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اس نے کہا ہمیں معاف کر دیں، ہمارے بے وقوفوں نے آپ کے ساتھ بحث کی، ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں اور آپ کو جزیہ بھیجیں گے۔ پس مباہلہ انہوں نے نہ کیا۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ مولا علی کی شان میں میں نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں، بھلا میں مولا علی المرتضیٰ پر لعنت کر سکتا ہوں اور گالیاں دے سکتا ہوں؟ لا حول ولا قوت۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ۔ آئی بات سمجھ؟ اب اسی طرح حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضرت انس بن، کیوں بھائی توجہ ہے آپ کی؟
جاگ رہے ہیں پوری طرح جاگ رہے ہیں۔ سنیں پھر حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے کتاب المناقب میں، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، ابن حبان نے بھی روایت کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا الاسلام کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، فقال اللہم ائتنی بحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر۔ حضور کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا خدمت میں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ توجہ فرمائیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تیری مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو میرے پاس بھیج کے میرے ساتھ وہ یہ پرندہ کھائے، یہ پرندہ۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں فجاء علی فاکل معه، تھوڑی دیر میں حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے اور انہوں نے حضور کے ساتھ مل کے پرندہ کھایا، بنا ہوا پرندہ، روسٹ پرندہ کھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں مولا علی المرتضیٰ کس درجے تک محبوب ہے، کس درجے تک بولیے محبوب۔ اور یہی عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بیان فرمایا، وہ فرماتی ہیں ان سے پوچھا گیا، ان سے بولیے، پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ سب سے زیادہ بولیے محبوب کون تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کی نظر میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب ہستی حضرت فاطمہ الزہرا تھی، اور مردوں میں سب سے محبوب ہستی ان کے شوہر علی المرتضیٰ تھے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام۔ اور اسی طرح حضرت ابی برزہ روایت کرتے ہیں اور حدیث کو بیان کیا امام طبرانی اور امام حیثمی نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن اربعۃ عن جسدہ فیما بلغ۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سامنے سے کوئی شخص اس وقت تک قدم نہیں ہٹا پائے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ کتنے بولیے، اونچا بولیے، کتنے سوال ہیں؟ توجہ فرمائیں بیٹے، توجہ سے بھی، میں آپ کو حدیث سنا رہا، توجہ سے۔ تو کتنے سوال ہیں بولیے؟ 4 سوال حضور نے فرمایا جب تک نہ ہو جائیں گے اس وقت تک اللہ کسی کو اپنے عرش کے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ پہلا سوال ان جسدہ فیما بلغ، اللہ پوچھے گا تمہیں جسم دیا ہے، کہاں ضائع کیا اپنے جسم کو، بتا۔ اس پہ غور کریں، کہاں آج ہم اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں؟ چوکوں میں کھڑے ہو کر، آتی جاتی ماؤں بہنوں کے ساتھ بدنگاہی کر کے، بازاروں میں کھڑے ہو کے، اسکولوں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کے، کچھ حیا کرنی چاہیے۔ جو بھی اس قوم کی بیٹی ہے وہ آپ کی بہن ہے، پھر یہ کیوں عیاشی، کیوں فحاشی، کیوں بغیرتی؟ یہ بغیرتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا فیشن لیبل بن کے اسکول کے باہر کھڑا ہوتا، یہ بغیرتی ہے، فحاشی اور عریانی ہے، اس کا کوئی دین سے اور مسلمان سے تعلق نہیں۔ ایک مسلمان ایسی گندی حرکت نہیں کر سکتا، کالجوں کے سامنے کھڑے ہونا، یونیورسٹیوں کے سامنے کھڑے ہونا۔ تو اپنی زندگی کہاں ضائع کر رہے ہیں سوچیں، یہ سوال ہوگا۔ دوسرا وَأَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اللہ پوچھے گا تمہیں زندگی دی کہاں ضائع کی؟ ہر بندہ جواب تیار کر لے، میں بھی آپ بھی۔ تیسرا سوال وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ کیا حلال طریقے سے کما رہے ہیں؟ اور جہاں خرچ کر رہے ہیں کیا اللہ کی راہ میں بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ والوں پہ بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں؟ امام مسجد بیچارہ کہہ دے تنخواہ میری بڑھا دیں، کہتے امام مسجد تنخواہ بداندی کریں، نو کڈو، مسجد کی ٹائلیں لگائیں گے، یہ سیلنگ کروائیں گے، امام مسجد کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ایسے ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں۔ ہاں، اگر میری نصیحت کسی کو کڑوی لگے نا تو مسجد نہ آیا کرے،
اور نماز نہ پڑھا کرے، اور نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھا کرے، نماز میں جھوٹ بولتا ہے اور ہماری نصیحت کڑوی لگتی ہے اسے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو کسی یہ علماء کی آپ خدمت نہیں کرتے، اس لیے علماء بھیک مانگنے لگ گئے ہیں، تقریر کا 20,000 دو، 30,000 دو، 40,000 دو، 50,000 دو، اور جو نہیں لیتا اس کو تقریر کے دوران 10-10 روپے دینا چاہتے ہیں۔ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہماری تقریر کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں؟ اس کا کوئی معاوضہ نہیں، ایک جملے کا آپ معاوضہ نہیں دے سکتے، ایک جملے کا معاوضہ نہیں دے سکتے۔ اور اگر آپ کے جناب تو سید و تانو تحفہ پیش کر رہے ہیں، مبلغ و ہدیہ پیش کر رہے ہیں، تو کیا تحفہ اور ہدیہ اس طرح دیا جاتا ہے؟ 10 روپے بھی دیں تو پورے جہان کو بتا رہے ہیں۔ حضور نے تو فرمایا اس طرح دو اللہ کی راہ میں کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو۔ اور آپ نے 10-10 روپے بھی دینے تو پورے مجمع کو دکھاتے ہیں، اسی سیدہ تو 10-10 روپے سٹ رہے ہیں۔ اپنی عادت بدلیں، یا کسی عالم پر پھینک رہے ہیں، کسی عالم کی بھی خدمت کریں تو دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر۔ میرا تو یہ مزاج ہے کہ اس میں علماء کی عزت ہے، میں تو اس کو علماء کی عزت سمجھتا ہوں۔ اب کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، پوچھا جائے گا۔ اور چوتھا سوال تیار کر لیں، آپ بھی، آپ کے علماء بھی، آپ کے پیر بھی، سب تیار کر لیں۔ چوتھا سوال سنیں، وَعَنْ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ، چوتھا سوال ہوگا کیا حضور کے اہل بیت سے محبت کرتے تھے؟ ہر بندہ کہتا ہے میں اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں، سنی ہو یا شیعہ ہو، لیکن ثابت کوئی کرتا، شاید ہی کوئی ثابت کرے۔ ثابت کس طرح ہوتی ہے؟ کمال درجے کا ادب ہو تو محبت ثابت ہوتی ہے، کمال درجے کی خدمت ہو تو محبت ثابت ہوتی ہے، جہاں بیٹھے انہی کی بات کرے، انہی کا ذکر کرے تو محبت ثابت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں بیٹھے ذکر ان کا چھڑ بھی جائے تو اچھا نہ لگے، خود سنانا تو بڑی دور کی بات، جو سنائے اس پہ فتوے بازی کرے، اس پہ بھی فتوے بازی کرے تاکہ یہ سنائے ہی نہ، سنائے ہی نہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ یہ آپ لوگ کیوں میری محفل میں ادھر آ کے کیوں درس سن رہے ہیں؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیدوں کے گھر کا درس ہے، یہی سنائیں گے، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے نا۔ محفلیں اور بھی ہو رہی ہیں، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی آپ کے محلوں میں، علاقوں میں؟ کیوں آئے؟ یہ وجہ ہے، اور میں بھی اس وقت ممبر پہ اس لیے بیٹھا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے ساتھ کہیں پڑھنے والے ہوں، جانتے ہوں کہ میں تو کالج پڑھتا تھا، انجینئر بن رہا تھا، میں تو انجینئر بن رہا تھا۔ بھائی اس رستے میں کیوں آیا ہوں؟ جب دیکھا ہے کہ اہل بیت کا جو دفاع کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا جا رہا، اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں یہ کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ تو یہ چوتھا سوال تیار کریں۔ کوئی بندہ نہیں کہتا کہ میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں، لیکن رکھتے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔ بغض کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ حرکتوں سے، کلام سے، گفتگو سے، طریقوں سے، رویوں سے۔ ذکر ہو تو اچھا نہ لگے، خود کہا جائے بیان کرو تو بیان ہی نہ ہو، حلق سے اوپر بیان ہو، ذرا خشک مزاج سے بیان ہو، جی ذرا محتاط سا ہو کے بیان کرے، محتاط سا ہو کے۔ بھئی کس سے محتاط ہو رہے ہو؟ کوئی تو تمہارے ہیں نا جن سے تم ڈر رہے ہو۔ یہ بغض کی علامتیں، بغض کی بولیے علامتیں، طریقے سے پتہ چلتا ہے، رویے سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ سوال تیار کر لیں، میری بات کی بے قدری نہ کریں، اس درس کی بے قدری نہ کریں، ورنہ کل کو سامنا ہونا ہے رسول اللہ سے۔ اس درس کی بے قدری کی تو آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کیا زیادتی کی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے سامنے ہے، آپ کو ٹائم دے، اور آپ اس کے بیان کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، کوئی قدر ہی نہ کریں، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے۔ تو چوتھا سوال حضور نے فرمایا پوچھا جائے گا اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، سوال ہوگا۔ فقیل یا رسول اللہ فما علامت حبکم، تو پوچھا گیا آقا، توجہ فرمائیے، پوچھا گیا آقا آپ کی محبت کی علامت کیا ہے، آپ کی محبت کی؟ فضرب بیدہ علی منکب علی، تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا علی میری محبت کی علامت ہے۔
علی میری محبت کی بولیے علامت۔ ایک روایت بیان کر کے پھر ہم امام حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع دے دیا ہے۔ شاہ پور والوں ذرا جاگ کے حدیث سننا، کیا بولے نا ذرا یار، جاگ کے سن، بڑی پیاری حدیث۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، حدیث کو امام مسلم نے بھی، ترمذی نے بھی، بہت سارے محدثین نے، نسائی نے بھی بیان کیا، بہت سارے محدثین۔ اس حدیث کے 100 سے زیادہ راوی ہیں اور طرق ہیں اسانید کے، سندوں کے۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں آقا الاسلام غدیر خم پہ رکے، حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں۔ حضور اسلام نے 70,000 سے زیادہ مجمع صحابہ کرام ان کے سامنے خطاب فرمایا، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر بڑی عظیم 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا تحفہ ہے، ایک مصطفیٰ کا تحفہ ہے۔ اب دھیان کرنا اللہ کے تحفے کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے اور اپنے نبی کے تحفے کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے۔ 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الآخر، یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں شاہ پور والو۔ حضور نے فرمایا احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ہر ایک دوسری سے زیادہ بڑی ہے، ہر ایک دوسری سے زیادہ بڑی ہے۔ پھر سن لیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ بڑی ہے حقوق کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے۔ کتاب اللہ تعالی، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ وعطرتی، اور دوسرا تحفہ فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی نسل ہے، میری عطرت ہے، ذریت ہے، میری آل ہے، وہ میری طرف سے تحفہ ہے، میری طرف سے۔ دونوں ایک دوسرے کے اعتبار سے اکبر ہیں، بڑے ہیں حقوق کے اعتبار سے۔ اور فرمایا فانظروا کیف تخلفون فیہما، اب دھیان کرنا کہ تم مجھے ان دونوں کے درمیان کیسے برقرار رکھتے ہو۔ کیا اس امت نے برقرار رکھا؟ نہ کل رکھا نہ آج رکھا۔ اگر آج رکھا ہوتا تو آج سادات کی اس قدر مخالفت نہ ہوتی۔ کل جو زمانہ گزر گیا اس میں سادات کی اس قدر مخالفت نہ ہوتی۔ ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے۔ آقا تحفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے درمیان، آپ کے درمیان تحفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا دھیان کرنا تم ان دونوں چیزوں کے درمیان مجھے کیسے برقرار رکھتے ہو۔ اور فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا یہ دونوں چیزیں، قرآن اور میری عطرت، میری آل، یہ دونوں جڑی رہیں گی، کبھی جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھی آئیں گی، حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھی آئیں گی۔ پھر فرمایا میرے آقا نے، کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ کیا تمہاری جانوں کا میں آقا اور مالک نہیں ہوں؟ سب صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے آقا ہیں، مالک ہیں، سرپرست ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو ممبر پہ بلایا، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر بلند کیا، فرمایا تم نے کہا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، آقا ہوں، سرپرست ہوں، پھر سن لو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، پھر سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی، بات ہی ختم ہو گئی۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ آقا، سردار، پیشوا، رہنما، جی تو فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا، بولیے نا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں علی مولا، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ حضور کا دیا ہوا ہے۔ کیا؟
یہ لقب حضور کا دیا ہوا ہے۔ اب یہ زمین تھی اور یہ بیج تھا، جب یہ لگا تو اس سے فصل پیدا ہوئی جس کو حسن و حسین کہا جاتا ہے۔ علیہ السلام، حسن و حسین، اور ان کے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل بنی انثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمہ۔ حضور نے فرمایا ہر عورت کی جو اولاد ہے اس کا نسب اس کے خامن سے چلتا ہے، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے خامن سے چلتا ہے۔ مثلا ایک عورت راجپوت ہے اور اس کی شادی ہو جاتی کھوکر خاندان میں، تو اولاد کیا ہوگی؟ کھوکر۔ آگے بات سمجھ، سادہ مثال دے دی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے خامن سے چلتا ہے سوائے میری بیٹی فاطمہ کے۔ فرمایا فإنی انا عصبتہم وانا ابوہم، فاطمہ کی اولاد کا نسب بھی میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی میں اور ان کا باپ بھی میں ہوں۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن ہر حسب نسب کٹ جائے گا، ہر حسب نسب بولیے کٹ جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا اوتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے کسی نے تیری ذات نہیں پوچھنی، ہاں تو یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن ہر حسب نسب کٹ جائے گا، ما خلا سببی و نسبی، لیکن میرا حسب نسب قیامت والے دن بھی باقی رہے گا۔ جو آل رسول ہے قیامت والے دن بھی وہ آل رسول ہی کہلائے گا، آل رسول ہی بولیے کہلائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا، میں نے حدیث کے علاوہ آپ کو کچھ سنایا ہے؟ بولیے نا۔ پھر بھی آپ میری سنی ہوئی باتوں کو آپ جا کے کسی اور کی لیبارٹری سے چیک کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اللہ ہی ہدایت فرمائے۔ ایم ایس سی کی ریاضی کا سوال ہو، استاد سمجھا رہا ہو ایم ایس سی کی ریاضی کا سوال، اور آپ اپنے بھائی سے جو 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے اس سے جا کے پوچھیں یار سر جی نے سوال صحیح سمجھایا ہے، وہ ایک نہیں ہے تانوں ٹھگ لاندہ پیا ہے، فیس سیویں ٹھگدا پیا ہے۔ جی آپ کو کوئی عقل مند کہے گا؟ بولو نا یار، آپ کو کوئی عقل مند کہے گا؟ بولیے۔ اگر کوئی بات غلط ہے تو سامنے آئے نا۔ آج بھی آپ بنو امیہ اور کوفیوں والے ہی کام کرتے ہیں، سامنے آنے پر سر جھکاتے ہیں، دل آپ کے ہمارے ساتھ اور تلواریں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ حرکتیں کبھی تو چھوڑنی چاہیے کہ نہیں کوفیوں والی؟ بولو نا یار، یہ کوفیوں والے کام نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ اعلان کریں دل بھی آل محمد کے ساتھ ہیں، تلواریں بھی آل محمد کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، فرمایا کیا میں نہ تمہیں بتاؤں کہ کون وہ ہے جو اپنے نانا کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے، نانی کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں؟ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں وہ کون ہے جو اپنے چچا کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے، پھپھو کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں کہ کون وہ ہے جو اپنے ماموں کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہیں، اپنی خالاؤں کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہیں
جو اپنے باپ کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہیں، ماں کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہیں۔ فرمایا جانتے ہو وہ کون ہیں؟ سنو سنو، ہم الحسن والحسین، وہ حسن و حسین ہیں، وہ حسن و جدہما رسول اللہ، ان کے نانا رسول اللہ ہیں، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی حضرت خدیجہ ہیں، ان کی نانی بولی گئے حضرت خدیجہ ہیں، وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور ان کے باپ علی بن ابی طالب ہیں، وَعَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، جو جعفر طیار ہیں، فرشتوں کی طرح اڑنے والے، جنت میں فرشتوں کی طرح اڑنے والے۔ اور فرمایا وَعَمَّتُهُمَا أُمُّ ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی جو پھپھو ہیں وہ ام ہانی بنت ابی طالب ہے۔ اور فرمایا وَخَالُهُمَا الْقَاسِمُ بْنُ رسول اللہ، اور ان کے ماموں رسول اللہ کے بیٹے قاسم ہیں، اور ان کی خالائیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم بنات رسول اللہ ہیں۔ اور فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کے نانا بھی جنت میں ہوں گے، وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کے باپ بھی جنت میں ہوں گے، وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کی ماں بھی جنت میں ہوگی، عَمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور ان کے چچا بھی جنت میں ہوں گے، عَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کی پھوپھیاں بھی جنت میں ہوں گی، وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کی خالائیں بھی جنت میں ہوں گی، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور یہ خود بھی جنت میں ہوں گے، یہ خود بھی بولیے۔ اور جنت میں کس پروٹوکول کے ساتھ ہوں؟ جنت میں بولیے کس پروٹوکول کے ساتھ؟ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک حدیث، ایسے ہی نہیں ہوں گے جنت، پروٹوکول ہوگا ان کا۔ کیا ہوگا بولیے؟ پروٹوکول۔ یہ دنیا جس طرح گول ہے اس طرح کا پروٹوکول نہیں ہوگا، اعلیٰ پروٹوکول۔ کیسے؟ سنو، حضرت انس بن مالک بیان کرتے، حدیث کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا، سنن کتاب الفتن، امام حاکم نے بیان کیا المستدرک میں، فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں اس گفتگو کی، ذوق باقی ہے؟ بولیے نا۔ میں ویسے تھک گیا ہوں، میں مسلسل سفر میں تھا، آنا جانا، لاہور سے باہر تھا، آتے ہی آپ کے سامنے آ گیا، میں تھک چکا ہوں، لیکن پھر بھی ذوق سے سنا رہا ہوں۔ تو آخری حدیث ہے، آپ نے ذوق سے سننی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نحن ولد عبد المطلب سادۃ اہل الجنہ، فرمایا ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سردار ہیں، جنت کے بولیے سردار ہیں، جنت میں معمولی پروٹوکول کے ساتھ نہیں، جنت کے سردار ہیں۔ کون کون جنت کے سردار؟ فرمایا انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، فرمایا میں جنت کا سردار ہوں، میرے چچا حمزہ جنت کے سردار ہیں، میرا بھائی علی جنت کا سردار ہے، میرا بھائی جعفر جنت کا سردار ہے، میرے بیٹے حسن و حسین اور محمد المہدی جنت کا سردار ہے۔ فرمایا ہم جنت کے سردار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شاہپور والوں، جن کی حکومت ہو انہی کے ساتھ وفاداری رکھنی چاہیے۔ جنت میں جن کی حکومت ہے، سرداری، انہی کے ساتھ بولیے وفاداری رکھنی چاہیے۔ یہی میرا طریقہ ہے، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ پڑھو میرے ساتھ، انہیں مانا، میرے ساتھ پڑھے نا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ہمارا طریقہ، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہاں دوگلا پن نہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ بھی یہاں وفاداری ہونا،
انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو شاہپور والوں، جن کی جنت میں سرداری ہے انہی سے ہماری وفاداری ہے، بولے نا، انہی سے ہماری وفاداری ہے، انہی سے ہماری وفاداری، اور ان کے ساتھ کبھی بھی ہماری غداری نہیں ہوگی، ان کی آل اولاد کے ساتھ غداری۔ حسینیت اپنے سینوں میں بھی زندہ رکھیں، اپنی نسلوں میں بھی زندہ رکھیں، محفلوں کا اہتمام کریں، اللہ نے جن کو مال و دولت دیا ہے ضرور اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ میں نے واقعہ کربلا میں کچھ بیان کرنا تھا لیکن طبیعت جواب دے دی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا۔ انشاءاللہ کل مقصود شاہ صاحب کے ڈیرے کے اوپر بیان ہے، عشاء کے بعد جلدی شروع ہو جائے گا، میں شاہپور میں ہی ہوں گا انشاءاللہ کل، ملاقات کے لیے بھی زور سے اثر بیٹھوں گا آستانے پہ، تو انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ میری کوشش ہوگی 9 سوا 9 بیان شروع ہو جائے گا، آپ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں، انشاءاللہ مختصراً واقعہ کربلا سارا نظر سے گزاریں گے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، حسینیت پہ اللہ زندگی اور موت عطا فرمائے، ہمارے عقیدے اللہ سلامت رکھے، ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، کبھی نماز نہ چھوڑیں، کبھی چھٹ گئی ہے فوری قضا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کا رب، پھر بولیں، آپ سے بہت ہائے ہائے محسوس کریں، آپ کا رب آپ سے بہت، بس اس کے پیار کی قدر کر لیں، مرنے سے پہلے پہلے اس کے پیار کی۔ یہ عورت کے پیچھے نہ بھاگے، پاگل ہے، مجنون نہ بنے عورت کے پیچھے، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں تک بھی میرا پیغام ہے آپ کے ذریعے، اس دھوکے میں نہ آئیں، پیار محبت کے، اس دھوکے سے بچیں، اللہ کی محبت کی قدر کریں، اپنے رب سے تعلق جوڑیں، اپنے دل اللہ کے لیے وقف کریں، آپ کے دل میں اللہ اور اللہ والوں کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے غیر کی محبت نہ ہو آپ کے دل، اس دل کو پلید نہ کریں اللہ کے غیر کی محبت کے ساتھ۔ اللہ آپ سے بڑا پیار کرتا ہے لیکن اس کے پیار کی قدر کریں، نہیں کریں گے تو بے قدری کی سزا ضرور بھگتیں گے، یاد رکھیں۔ یہ کوئی تماشا ہے، وہ رب ہو کر آپ سے پیار کرے اور آپ کو قدر ہی نہ ہو تو توبہ کریں، سچی توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، جو بچے کسی پیر کامل کے بیعت ہیں ان کی پیروی کریں، جو بیعت نہیں ہیں وہ کسی پیر کامل کی بیعت میں رہیں، کیونکہ جس بندے کے پاس کسی کی تربیت نہ ہو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ آپ اونٹ کو نکیل ڈال کے رکھیں تو سیدھے رستے پہ جاتا ہے، نکیل نہ ڈالے تو کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، اس لیے لہٰذا کوئی منزل تلاش کریں، کوئی اپنے پاس رہبر رکھیں، اور جو موجود ہیں ان سے میری درخواست ہے اس تعلیم کو عام کریں، اپنا کردار پاکیزہ رکھیں، اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی پلید نہ کریں، زنا سے بچیں، نشے سے بچیں، شراب سے بچیں، یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ برے دوست طلاق دے دے، برے دوستوں جرت پیدا کریں، کہیں میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں بولوں گا، تم نے مجھے گناہوں پہ لگایا، تمہاری وجہ سے میں نشے پہ لگا، چھوڑ دیں ایسی دوستیاں، حسینی بنے، حسینی، اور بھائی جان نہیں دے سکتے چھوٹی قربانی تو دیں، چھوڑ دیں ایسی دوستیاں، سچی یاری لگائیں، حسین والی سچی یاری لگائیں، گناہوں کو چھوڑیں، خیانت کو چھوڑیں، رزق حرام کو چھوڑیں، ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک دفعہ الحمد شریف تندہ کل